بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى یہ مکی سورت ہے، اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ ترتیب قرآنی میں اس سورت کا نمبر 42 ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 62 ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی وحی الہی کے تذکرے سے ہوتی ہے اور پہلے انبیاء کی طرف وحی کی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ زمین اور آسمان کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ فرشتوں کی تسبیح اور استغفار کا ذکر کیا گیا۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کو معبود بناتے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ بات بھی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام بنانے والا ہے، اور اسی نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے اور یہ اس کا انعام ہے، اور اسی کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اجمالی طور پر ذکر کیا گیا، اور دین پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا، تفرقہ بازی سے اور منقسم ہونے سے منع کیا گیا۔ اور اس صورت کے اندر دعوت الہی، دین کی دعوت، شریعت کی دعوت کا حکم دیا گیا، توحید کی دعوت کا حکم دیا گیا، اور جو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹنے کا حکم دیا گیا، خواہشات کی پیروی سے منع کیا گیا، اور یہ بات بھی فرما دی کہ کتاب اللہ میں جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ہی ایمان لانا ہے، عدل اور انصاف کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں پھر آخرت کا تذکرہ کیا کہ سب نے آخرت میں اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ قیامت کا تذکرہ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کو بیان کیا گیا۔ اس صورت میں قبولیت توبہ کا ذکر بھی کیا گیا، اور ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری لوگوں کا رزق کشادہ کر دیتا، ساری لوگ امیر ہوتے، یہ لوگ زمین میں فساد کر دیتے، بغاوت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ، ہر حکم، ہر فیصلہ حکمت عملی پر مشتمل ہوتا ہے، اور فرمایا اللہ ہی بارشیں بھیجتا ہے، رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے زمین سے مختلف قسم کے سبزے نکالتا ہے، زمین میں مختلف قسم کے جانور اس نے پھیلا دیے۔ یہ اس کی قدرت کی علامتیں اور دلائل اور نشانیاں ہیں۔ اور اس صورت کے اندر آیت نمبر 30 میں یہ بات فرمائی کہ جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ اور وبال ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت پر دلائل بیان کیے، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور پرندوں کا فضاؤں کو پھاڑتے ہوئے چلنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی علامتیں ہیں۔ اور فرمایا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ بس دنیا کے فائدے کے لیے ہے اور ختم ہونے والا ہے، اصل چیز وہ ہے جو اللہ کے ہاں آخرت ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور جو لوگ کبائر سے، گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اپنی دعاؤں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور آپس کے جتنے بھی معاملات ہیں مشورے کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ سورت کا نام ہی سورۃ شورى ہے، مشورے کی اہمیت اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو مشورے کے ساتھ۔ اور اس صورت کے اندر یہ بات بھی فرمائی کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی تکلیف، اذیت پہنچاتا ہے تو اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن معاف کریں گے تو معافی کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی ظلم کرے، حد سے تجاوز کرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں اگر صبر کر لے، معاف کر دے، فرمایا یہ ہمت کے کاموں میں سے۔
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور اس صورت میں یہ بات فرمائی گئی کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اور قیامت کے دن کوئی بچانے والا، کوئی کارساز، کوئی ولی بھی نہیں ہوگا جو اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا ہو، بچا سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے دی کہ آپ کے ذمہ صرف بات کو پہنچا دینا ہے، آپ ان پر دہراؤ کا مقرر نہیں ہے، آپ کا کام بس پہنچانا ہے۔ اور پھر انسان کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ جب اس کو کوئی رحمت پہنچتی ہے خوش ہوتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے ناشکری کرتا ہے۔ آخر میں پھر فرما دیا زمین اور آسمان کا مالک وہی ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتے ہیں، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ اولاد دینا، بیٹے بیٹیاں دینا سب اسی کے اختیار میں۔ آخر میں وحی الہی کا تذکرہ کیا اور صراط مستقیم کا تذکرہ کر کے سورت کو اسی پر مکمل کر دیا گیا۔ تو یہ سورہ شورا کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ابتدا بھی وحی الہی کے تذکرے سے ہوئی اور انتہا بھی وحی الہی کے تذکرے سے ہوئی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ سورت الحمدللہ مکمل ہو گئی، تو ابھی 25واں پارہ ہی چل رہا ہے، سورہ زخرف۔ سورہ زخرف یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ ترتیب قرآنی میں اس سورت کا نمبر 43 اور ترتیب نزولی میں 63 ہے۔ زخرف کا لفظ اس سورت میں آیا، اس لیے نام اس کا زخرف رکھا گیا۔ سونے اور زینت کے معنی میں آتا ہے۔ اس سورت کا موضوع ایمان کے اصول ہیں۔ ابتدائی سورت، یہ سورت بھی چونکہ حوامیم میں سے ہے، تو ابتدائی سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کا ذکر اس سورت میں بھی کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ زخرف دلائل قدرت سے بحث کرتی ہے۔ آسمان، زمین، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں اور یہ پھیلے ہوئے سمندر، قطرہ قطرہ برسنے والا یہ بارش کا پانی، یہ زمین کی سطح اور پانی کے اوپر رواں دواں یہ کشتیوں اور جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام آتے ہیں، نقل و حمل کے کام آتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے گواہ ہیں۔ یہ صانع موجود ہے جس نے ان چیزوں کو بنایا اور پیدا کیا اور ان کا نظام چلا رہا ہے۔ ہر آدمی ان کو سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی ایک قابل نفرت سوچ کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر کیا گیا۔ ایک طرف تو ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے۔ اگر ان کے ہاں بیٹی جنم لیتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے، اسے زندہ درگور کر دیتے تھے، تدبیریں سوچتے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں، اور دوسری طرف فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی صورت میں کیا گیا، جن کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ یہاں ان کے اس دعوے کی تردید کی گئی کہ یہ بتوں کے پجاری کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا عقیدہ تو توحید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سر سے لے کر پاؤں تک بت پرستی کی مخالفت کرتے تھے، اور یہ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے لت پت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سخت ترین مخالفت کی بتوں کی اور شرک کی، اور یہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں توحید چھوڑی ہے،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو دعوت دی تو اس دعوت کو جادو کہا اور آپ کو جادوگر کہا، اور عجیب عجیب قسم کے تصورات انہوں نے پیش کیے، حماقت اور جہالت پر مبنی باتیں کی کہ وہی کسی اور بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوتی، کسی امیر پر کیوں نہیں ہوتی، آپ پر کیوں ہوئی؟ اللہ کو نبی بنانے کے لیے بس ایک یتیم اور فقیر اور غریب آدمی ملا تھا، طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار کا نظر انتخاب کیوں نہ ہوا؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ ان کے درمیان گزر بسر کے ذرائع ان تک تو انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، خود اپنے رزق کے بھی مالک نہیں ہے۔ جب رزق کی تقسیم میں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے تو نبوت جیسی عظیم اور اعلی منصب اس کی تقسیم انتخاب میں انہیں کیسے اختیار دیا جا سکتا ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا جو مشرکین کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر بڑا فخر اور ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ انہی نہروں اور دریاؤں میں غرق ہوا جن کا وہ سمجھا نا ان کا مالک میں ہوں، انہی میں غرق ہوا۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو جاہل لوگوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا، صبر کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا ان سے منہ پھیر لیجئے، سلام کہہ دیجئے، عن قریب وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ سورۃ الدخان، سورۃ دخان یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس سورت میں 59 آیات 59 اور 3 رکوع ہیں۔ سورۃ دخان ترتیب قرآنی میں 44 نمبر ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 64 ہے، 64۔ یہ سورت بھی خوامین سبا میں سے ہے۔ دخان کا معنی ہے دھواں، تو اس سورت میں اس دخان کا ذکر ہے، دھوئیں کا ذکر ہے جو مشرکین کو قحط کے زمانے میں شدید بھوک کی وجہ سے دکھائی دیا تھا، اس لیے سورت کا نام سورہ دخان رکھا۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ قرآن کریم اعجاز، احکام، مسائل ہر اعتبار سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں اتارا ہے، مراد اس سے لیلۃ القدر ہے جو ساری راتوں سے افضل ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل کی۔ اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، بطور رحمت اللہ تعالیٰ نے بندوں پر یہ انعام کیا ہے۔ مشرکین اور کفار قرآن اور بعد الموت کے بارے میں شک کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا۔ اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، باغات تھے، نہریں تھیں، مال کی بہتات تھی اور سینکڑوں محلات تھے، سونا اگلتی زمینیں تھیں، ہزارہ خدام اور لونڈیوں اس کے سامنے تھیں، لاکھوں پر مشتمل فوج اور لشکر اس کے پاس تھے۔ جو کچھ مصر میں تھا وہ سب کچھ سمجھتا تھا میرا ہے، ہر جاندار اور بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا، لیکن یہ سب کچھ اس کے کوئی کام نہ آیا۔ وہ اپنے مظلوموں اور محکوموں کی نظروں کے سامنے دریا کی بے رحم موجوں میں غرق ہو گیا، یعنی بنی اسرائیل کے سامنے۔ اس وقت آمنتو کہتا رہا، لیکن یہ چیخ و پکار اس کے کوئی کام نہ آئی۔ جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا اس سب کا وارث بھی اللہ نے بنی اسرائیل کو بنایا۔ کل کے محکوم آج کے حاکم بنے، کل کے مملوک آج کے مالک بنے، کل کے مظلوم کل کے ماتحت آج کے تاج و تخت والے بنے۔ سورت کے اختتام پر ان ہولناکیوں اور عذابوں کا ذکر بھی کیا گیا جن کا سامنا نافرمان لوگوں کو کرنا ہوگا، اور نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا جن سے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو نوازیں گے۔ سورہ جاسیہ، سورہ جاسیہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ ترتیب قرآنی میں اس کا نمبر 45 اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 65 ہے۔
جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان میں اکثر صورتوں کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزہ قرآن کریم کے ساتھ ہوئی۔ سورۃ الجاثیہ میں بھی ایسی ہی ہے۔ جاثیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، کیونکہ قیامت کے دن لوگ خوف، ہیبت، ڈر، وحشت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اس سورہ میں اس خوفناک منظر کو بیان کیا گیا، اس لیے اس کو سورہ جاثیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ سورت ان تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت اور جلال اور قدرت اور وحدانیت کی زندہ گواہ اور شاہد اور دلائل ہیں۔ پھر ان مجرموں کے مکروہ چہرے کو سامنے لاتی ہے جو آیات الہیہ سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، منہ موڑ کے بھاگ جاتے ہیں، گویا انہوں نے کچھ سنا تک نہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں ان نعمتوں کا ذکر بھی کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی، حکمت تھی، نبوت تھی، پاکیزہ روزی دی، اہل جہاں پر اپنے زمانے کے اعتبار سے فضیلت تھی، عزت کی صورت میں یہ ساری چیزیں ان کو عطا کی تھی، بے شمار انعامات ان پر کیے۔ ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کے باوجود ان لوگوں نے نافرمانیاں اور سرکشیاں کی، سرکشی ہی کی راہ اور معصیت ہی کی راہ پر وہ چلتے رہے۔ ماضی کے یہ سارے واقعات کفار مکہ بلکہ ہر زمانے کے کفار کو سمجھانے کے لیے بیان کیے گئے۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا آج کے زمانے کے ہوں، ان کے کفر انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کریم بار بار اس دن پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے جس دن نیک اور بد ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ قرآن کریم کا انداز کہیں حاکمانہ نہیں ہے، کہیں حاکمانہ اور کہیں ناسخانہ ہے، کہیں خبر کا اسلوب ہوتا ہے اور کہیں انشاء کا، کہیں سوال ہو کہیں جواب، کہیں یوں منظر کشی کی جاتی ہے گویا قرآن پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ سورت کے آخر میں منظر کشی کرنے والا انداز اختیار کیا گیا، بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی، حشر کا میدان لگ چکا، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہیں اور بندوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا، آج تمہیں بھلا دیا گیا، تم آیات الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن گئے۔ تو یہاں تک 25واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوا۔